ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ یہ دنیا میں تو کوئی شخص کسی شخص کو ایک دفعہ ہی موت دے سکتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ لاکھوں دفعہ زندہ کر کے لاکھوں دفعہ موت دینے پر قادر ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، دنیا میں زیادہ کون، جیسے وہ آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم میں ہی آتا ہے کہ جب جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ، تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے۔ تو پتہ ہے ان جادوگروں نے کیا کہا تھا کہ تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، ایک دفعہ ہی موت دے گا دے لے، پھر تو ہمیشہ کی کامیابیاں ہماری مقدر ہیں۔ لیکن اللہ سے انسان نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ کے جو قابو آ گیا وہ ایک دفعہ موت تو نہیں، جب چاہے جتنی دفعہ موت کی تکلیف سے گزارے اور تکلیف دے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے ہم جب ان کی کھالیں جل جائیں گی نئی کھالیں انہیں دیں گے تاکہ انہیں عذاب اور فیل ہو۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ انہ ہوا یبدی و یعید، بے شک پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، وہ قادر ہے۔ پہلی دفعہ کسی کام کو کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا تو مشکل نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تو بہت بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ انسانوں کو عذاب دے کے اسے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا میں بعض لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں نا، فنیٹک ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں ایسے جو، یا اکثر آپ کو امریکہ میں تو یہ بھی اگلے دن بھی خبر آئی تھی، 22 بندے قتل کر دیے ایک گورے نے، تو وہ ایک ذہنی مرض بھی ہوتا ہے، کسی کو خون میں لت پت دیکھ کے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی کسی کو عذاب دینے میں، اللہ تو بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ پکڑے گا نہیں مجرموں کو، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے، قسط کا تقاضا ہے، وہ عادل ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ مجرمین کو سزا دے اور اہل ایمان کو جزا دے۔ ذو العرش المجید، وہ تو عرش کا مالک ہے بڑی شان والا۔ فعال لما یرید، وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہم تو ہر وہ چیز نہیں کر سکتے جو چاہتے ہیں، ورنہ انسان اپنے آپ کو موت سے بے نیاز کر لیتا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو موت سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ نیند سے، کھانے پینے سے، پیشاب سے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سارے کام کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خدا کی ضرورت ہی اسے کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے موت نہ آئے، مجھے تکلیف نہ آئے، مجھے بھوک نہ لگے، مجھے نیند نہ آئے، تو خدا میری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کمزوریاں انسان میں رکھی اس لیے تاکہ انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہو کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں سو گے، اگلے 24 گھنٹے تم پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ ہی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اب یہ ہے کہنے کو تو بڑا سمپل سا جملہ ہے، لیکن اس میں قیامت مضمر ہے کہ نیند نہ آنا، اونگ نہ آنا۔ کوئی دنیا کا دلیر سے دلیر آدمی بڑا میڈیکلی فٹ بھی ہو، 2 دن اسے جگراتے پہ رکھے نا، پھر اسے آپ تھوڑا سا کام کہیں، وہ چلتے چلتے بھی اونگ کے گر پڑے گا۔ یہ کمزوری ہے انسان کے ساتھ اٹیچ۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کمزوریاں دور کر دی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث، اب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتہ ندا کرے گا اللہ کی طرف سے، جنتی ہو تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے، اور عمر بھی 30 سال ہمیشہ رہے گی۔ اور چوتھی چیز تو بہت اعلیٰ ہے کہ اب تم سے رب کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی جنت میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ کو یہ ٹینشن ہو۔ دنیا میں تو انسان 10 دفعہ سوچتا ہے یار یہ کیا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں جہاں آپ کو یہ سوچنا پڑے کہ یہ کرنے سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ دنیا میں سونا حرام، جنت میں حلال۔ دنیا میں ریشم حرام، جنت میں حلال۔ دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں حرام، جنت میں بے شمار۔ جن کی شادی نہیں ہوئی تو جنت کی فکر کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ کا یہ کرنا اتنا کامل ہے کہ وہ پابند بھی کسی کا نہیں۔ سورہ الانبیاء میں ایک بڑی کریٹیکل آیت ہے، مسئلہ تقدیر میں جو کئی ایشوز ہیں ان کا جواب صرف وہی آیت ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ ول آف گاڈ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تو نے
اولاد کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو کیوں بنایا، مرد کو کیوں نہیں بنایا؟ انصاف تو یہ تھا ایک دفعہ عورت کو بنایا جاتا تو ایک دفعہ مرد کو. یہ اللہ کی تقسیم ہے، ول آف گاڈ ہے. اس کو بین کیا گیا ہے، اس پہ کلام نہیں کرنا. گیون سرکمسٹانسز میں تو سوال ہو سکتا ہے، ول آف گاڈ کو نہیں آپ چیلنج کر سکتے. لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کیوں کیا ایسا. اللہ چاہتا بغیر پیغمبروں کے بھی ہدایت دے سکتا تھا، تو اللہ نے پیغمبروں کا وسیلہ کیوں رکھا؟ اللہ کو نہیں پوچھ سکتا. اب چونکہ اس نے پیغمبروں کو وسیلہ بنایا اللہ تک پہنچنے کا، اب جس نے اللہ تک پہنچنا ہے اس نے پیغمبروں کے پیٹرن پہ پہنچنا ہے. جو پیغمبروں کے راستے سے ہٹ کے اللہ تک پہنچا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کوئی عمل کر دے، زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. رول ماڈل پروفٹ کی ذات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.